فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، عزیزو، بزرگو، دوستو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں اس دنیا میں سب سے بہترین مخلوق بنا کے بھیجا ہے۔ دنیا میں اللہ جل جلالہ کے بے شمار مخلوق ہے۔ کوئی کہتے ہیں کم و بیش 18,000 مخلوق۔ یہ اصل میں ایک کیا بولتے ہیں، انسان کا ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے، لیکن اللہ کے مخلوق کے بارے میں اللہ کے سوا اور کسی کو علم نہیں۔ جبکہ جب سے دنیا بنی ہے، اللہ جل جلالہ جب سے دنیا پیدا فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان زمین کو بنایا ہے، آسمان کو سجایا ہے، کس کے ساتھ بھائی؟ تاروں کے ساتھ۔ ہاں، تو پہلے آسمان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ستاروں کے ساتھ سجایا ہے۔ جب رات کا اندھیرا آ جاتا ہے تو چمکنے لگتی ہے تمام آسمان، تمام دنیا چمکتی لگتی ہے ستاروں سے۔ تو بعض کوكب یا بعض ستارے ایسے بھی ہیں جب سے اللہ جل جلالہ ان کو پیدا فرمایا ہے تب سے آج تک جو ہے اس کی روشنی دنیا تک نہیں پہنچی ہے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں دنیا میں سب سے رفتار سب سے تیز جو ہے روشنی کی ہے، روشنی کی رفتار سب سے تیز ہے، یعنی سیکنڈوں میں کتنے کروڑوں میل چلتا ہے۔ ہاں، آج تک جب سے پیدا فرمایا آج تک دنیا میں جس کی روشنی پہنچی نہیں ہے۔ تو اس دنیا کتنی بڑی ہے، یعنی دنیا کا مطلب یہ ہم جس دنیا میں بس رہے اس کی بات نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ جہاں ہے، یعنی عرش عظیم، یعنی عرش عظیم سے لے کر کے اس کے نیچے اور یہ جو باقی ساتوں آسمان ساتوں زمین، اس کا احاطہ اور اس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس ہے نہیں۔ اگرچہ بتایا جاتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ اندازہ، یعنی اس زمین سے لے کر کے آسمان دنیا تک 500 سال کا راستہ ہے، ہاں، اور اسے آسمان کی موٹائی 500 سال کا راستہ ہے۔ ویسے ہی پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے اندر جو خالی جگہ ہے یہ 500 سال کا راستہ ہے، پھر دوسرا آسمان جو ہے اس کے موٹائی 500 سال کا ہے۔ ایسے کر کے سمجھایا جاتا ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، لیکن حقیقت اللہ جل جلالہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ آسمان کس چیز کی پیدا ہے، کس چیز سے بنایا ہے اللہ جل جلالہ نے؟ ایسی کون سی چیز ہے
جس سے اللہ جل جلالہ اتنا موٹا کر کے بنایا ہے اور اتنا بھاری ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ستون نہیں ہے. ہاں؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ جل جلالہ آسمانوں کو بنایا ہے ستون کے بغیر. کوئی کھمبا ہے اس میں دیکھتے ہیں ہم، کوئی ستون دیکھتے ہیں؟ ہاں؟ بغیر عمد ترونها جو تم لوگ دیکھ رہے ہو. ہاں؟ بھئی اللہ جل جلالہ اس کو کیسے بنایا ہے؟ اللہ جل جلالہ اس کے بارے میں سے فرمایا کہ تم کو اس کے بارے میں غور فکر کرو، اس کے بارے میں غور فکر کرو. سورہ ملک کے اندر کیا ہے؟ الذي خلق سبع سماوات ما ترى طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ساتواں آسمان بنایا، ذرا فکر کرو، غور کرو تو دیکھو تو ذرا اس کے اندر کوئی بھی کھوٹ تم نکل سکتے ہو کیا؟ کوئی بھی عیب اس کے اندر ہے؟ تھوڑا ذرا غور کرو، ذرا دیکھو، تھوڑا دماغ لگاؤ اس میں. هل ترى من فطور؟ کوئی کہیں بھی کوئی بھی ملاحظہ ہے تمہارے پاس؟ دیکھتے ہو کوئی فطور ہے، کوئی نقصان ہے اس کے اندر، کوئی کمی ہے؟ آج تک دنیا سے جب سے بنی ہے آج تک رنگ میں کچھ فرق آیا ہے؟ رنگ میں کچھ فرق آیا ہے آج تک؟ دیکھو تم بناتے ہو بلڈنگ کتنے پیسہ خرچ کر کے، کچھ دن کے بعد رنگ چلا جاتا ہے، کچھ دن کے بعد پھر دیواروں کے اندر چیر آ جاتا ہے، چھت پھٹ جاتا ہے، پھر گرنے لگتا ہے. دیکھو جب سے اللہ جل جلالہ بنایا ہر طرح من فطور، کیا کوئی نقصان تم کو نظر آتا ہے؟ ارے بڑے ایک بار نہیں، اللہ ثم ارجع البصر کرتین، بار بار دیکھتے رہو، فکر کرتے رہو. آخر میں کیا ہوگا؟ ينقلب إليك البصر خاسئا، تمہارے اپنے طرف لوٹ کے آ جائے گا اور وہ بالکل وہ کمزور بن جائے گا اور خود پشیمان ہو جائے گا کہ کیا ہم کس کے بارے میں فکر کر رہے ہیں. تو میرے بھائی کو دوستو، اللہ جل جلالہ خالق الکون ہے، سارے جہان کے بنانے والے ہیں اور ہم جیسے انسانوں کو بھی بنانے والے ہیں. یہ تمام مخلوق میں ہم بھی ایک مخلوق ہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ نے تو فرمایا ساری مخلوق میں انسان ہی سب سے ضعیف کمزور ہے نا. قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ، انسان پیدا فرمایا گیا بالکل کمزور. ارے بھائی ایک بکرے کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتے ہیں کیا دوڑنے بھاگنے لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ ہاں، انسان جب پیدا ہوتا ہے کیا ہے؟ ہاتھ پیر کو ہلانے کی بھی طاقت نہیں ہوتی. لیکن اللہ جل جلالہ نے پھر بھی فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین صورت انسان کو دی. خلق الانسان ضعیفا، کمزور بھی بنایا ہے، اور ادھر یہ بھی فرمایا ہے کہ فی احسن تقویم، سب سے بہترین صورت میں بھی بنایا ہے. اور بہترین صورت میں بنایا بھی ہے اور ساتھ ساتھ ضعیف بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے بعد فرما رہے ہیں ثم رددناه اسفل سافلین. یہ جو ہے انسان جب دنیا میں آئے تو جب آئے انسان کو موت لازمی ہے. دنیا میں پیدا ہونے کے بعد موت، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مریں گے نہیں؟ کوئی بھی چیز دنیا میں آئی اس کی فنا نہیں ہے، اس کی ہلاکت نہیں ہے، کوئی کہہ سکتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ نے صاف فرما دیا کل من علیہا فان. دنیا میں، آسمان زمین میں جو کچھ ہے ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، صرف اور صرف
اللہ جل جلالہ ایک باقی ذات ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ کے سوا کوئی چیز باقی رہنے والے ہے نہیں. انسان آیا دنیا سے جانا ہی ہے، لیکن جب تک دنیا میں رہے گا اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں. حالتیں بھائی جب دنیا میں آیا کتنی طاقت ہے؟ ہاں؟ اپنی کسی بھی حاجت پورا کرنے کے لیے کوئی بھی طاقت ہے اس میں؟ ہاں بھائی اس کو سمجھانے کے لیے یہ جو ہماری حالت ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں. اب کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ ایک دن ہم چھوٹے تھے، کوئی کمزور تھے، کوئی ہماری طاقت نہیں، کیوں کسی کو بھی یاد نہیں ہے کہ نہیں؟ کسی کو یاد ہے کہ ایک دن ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، ہماری طاقت نہیں تھی؟ ہم تو ابھی سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم سب سے طاقتور ہیں اور ایسے ہی رہے تھے، پہلے سے ایسے ہی ہیں. کسی کو یاد نہیں ہے نا. أَلَا تَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. انسان کا ایک وقت گزرا ہے جو انسان ذکر کرنے کے لائق بھی نہیں تھے. لم يكن شيئا مذكورا، ایسے کوئی چیز نہیں تھی جس کی ذکر کیا جا سکتا ہے. انسان کی ایک حالت تھی. جب انسان بنے، انسان بننے سے پہلے کون سی حالت تھی؟ ہاں ایک ناپاک پانی کا ایک نطفہ ہے نا، ایک نطفہ پانی، ناپاک پانی کا ٹکڑا ہے، قطرہ ہے. کیا اگر ہم فکر کریں کہ ہماری اصلیت کیا ہے، وہی ایک ناپاک پانی کا ایک خطرہ ہے. کیا یہ کوئی ذکر کرنے لائق چیز ہے؟ ہم کس چیز سے بنے ہیں؟ ہاں بھائی ایک قطرہ پانی سے نا. کیا کوئی بتاتا ہے، کبھی زندگی کی یہ یاد کیا ہے کہ میں ایک قطرہ پانی سے بنا ہوں؟ کسی نے کبھی ذکر کیا ہے کہ میں ایک قطرہ پانی سے بنا ہوں؟ یا کوئی مذاکرہ کرتا ہے، آپس میں کوئی باتیں کرتے ہیں؟ لم یکن شیئا مذکورا، ایسی کوئی چیز نہیں تھی انسان کی وہ ذکر میں لایا جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ جل جلالہ انسان کو طاقت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے. اللہ جل جلالہ ایک آیت میں صاف فرما رہے ہیں، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ. اللہ تو وہ ذات ہے، خلقکم من ضعف، تم کو بالکل کمزور بنایا ہے، پھر کمزوری سے طاقت بھی دی ہے. ثم جعلکم من بعد ضعف قوة، کمزوری کے بعد ایک طاقت دی ہے، قوت دی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ جوانی. ارے بھائی جوانی ہے، بھلے ہم جوان ہوئے دنیا میں، ہم جوان ہوئے، اللہ ہمیں جوان بنایا. ارے بھائی اگر ہم جوان بن سکتے تھے تو دنیا میں بھی آ سکتے تھے نا. دنیا میں آنے میں ہمارے کوئی ہاتھ ہے؟ ماں باپ کا ہاتھ ہے؟ ماں باپ نے بنایا ہمیں. کسی انسان نے دنیا میں بنایا ہمیں؟ کسی انسان نے دنیا میں بھیجا ہمیں؟ ارے بھائی ماں باپ طریقہ ہے، اللہ جل جلالہ نے بھیجا ہے، ایک راستے سے بھیجنا ہے. وہ طریقہ تھا جو اللہ جل جلالہ ماں اور باپ کے شکل میں دیا. اسی وجہ سے تو جو دنیا میں آنے کا اللہ جل جلالہ پیدا کرنے والا ہے اور دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں اور باپ ہے. اس وجہ سے اللہ کے بعد کی درجہ ہے ماں اور باپ ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ نے پیدا کیا تو اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دنیا میں آنے کے لیے ماں اور باپ ذریعہ ہے تو ان کے لیے احسان کرو، ان کے لیے احسان مند رہو. تو میرے بھائی کو دوستو، دنیا میں اللہ جل جلالہ انسان کو سب سے کمزور بنایا لیکن سب سے بڑی ذمہ داری عطا فرمایا. کمزور بھی ہے،
طاقت بھی ہے. بھائی انسان کو اللہ جل جلالہ ایک عقل دیا ہے, ایک دماغ دیا ہے, ایسا عقل ایسا دماغ دیا ہے جو دنیا میں اور کسی کو نہیں دیا ہے, کسی کو نہیں, فرشتوں کو بھی نہیں, جن کو بھی نہیں. جنات کو بھی اللہ رب العالمین عبادت کے لیے بنایا ہے, لیکن جنات میں وہ طاقت نہیں جو انسان میں طاقت ہے. تبھی تو اللہ جل جلالہ یہ قرآن کو جب نازل فرمانا تھا تو اللہ جل جلالہ قرآن کو پیش کیا ساری دنیا میں ہر چیز کے اوپر کہ یہ لے لو, قرآن لے لو, میری امانت ہے, میری یہ نعمت ہے, امانت ہے, لے لو. کیا حافظ صاحب ہے نا, إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. اللہ خود فرما رہا ہے کہ میری یہ امانت, کون سی یہ امانت؟ سارے مفسرین کی متفق رائے ہے کہ یہ امانت قرآن ہے اور یہ دین ہے. انا عرضنا, ہم کیا بولتے ہیں کہ یہ گاڑی کا معرض ہے. معرض مطلب شو روم جہاں پیش کیا جاتا ہے. عرضنا الامانہ, میری یہ امانت میں نے پیش کیا کہ بھئی یہ لے لو, لے لو. اللہ نے کس کے حوالے پیش کیا؟ علی السماوات, آسمان بڑی ہے یا انسان؟ ارے بھائی آسمان بڑا ہے, انسان بڑا ہے, کون بڑا ہے؟ ارے بھائی آسمان بڑا بھی ہے, طاقت بھی, ساری چیزیں آسمان میں ہے. اللہ نے آسمان کے پاس پیش کیا کہ یہ میری یہ قرآن, یہ امانت لے لو. والارض, آسمان زمین کے پاس پیش کیا کہ یہ لے لو تم, یہ میری امانت. پہاڑوں کے پاس اوپر پیش کیا ہے کہ لے لو. یہ ساری چیزیں انسان سے بڑھ کر ہے کہ نہیں؟ انسان سے طاقتور بھی ہے. یہ پہاڑ, ہم تو آسمان, زمین کو تو, آسمان تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے ہیں, زمین کو بھی دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے ہیں, لیکن پہاڑ بھی دیکھتے ہیں کتنے بڑے ہیں, لیکن حقیقت میں پہاڑ کتنا بڑا ہے. بھئی ہم یہ جو کسی چیز میں ہم یہ مسمار مارتے ہیں نا, مسمار مارتے ہیں. اچھا, مسمار کا ایک سر ہوتا ہے اور ایک چیز اندر جاتی ہے, ایک لکڑی ایک دوسرے کے میں جوڑ دیتا ہے. اندر والا حصہ بڑا ہوتا ہے یا باہر والا جو سر وہ بڑا ہوتا ہے؟ اندر والا حصہ. بھائی سر تو چھوٹا سا ہے, سر تو چھوٹا سا ہے, باہر کے جب مان دو کہ یہ دیکھو, یہ ادھر یہ رک گیا ہے, لیکن یہ اتنا کتنا ہے, یہ تھوڑا سا, لیکن اس کے اندر کتنا ہے؟ کیوں؟ تاکہ اس کو اچھی طریقے سے پکڑ کے رکھے اور اس کو یہ ٹوٹے نہ اور یہ بکھر نہ جائے. تو اللہ جل جلالہ تو پہاڑ کو نہ ہلنے کے لیے, تاکہ یہ ہلے نہ, اس وجہ سے اس کو ویسی مسمار جیسے بنایا. والجبال اوتادا, سورہ نبا میں ہے نا, والجبال اوتاد, وتد بولتے ہیں کیل کو, کیل, یہ کیلا ہے نا. والجبال اوتادا, پہاڑ کو اللہ جل جلالہ کیلے جیسے بنایا, یعنی زمین پانی کے اوپر ہے, ہل رہا تھا. بھائی پانی کے اوپر کوئی چیز ہو تو کیا ہوتا ہے, اور اگر وہ گول ہو تو کیا کرتا ہے؟ پلٹتا رہتا ہے. ابھی گیند کو جو ہے پانی کے اوپر چھوڑ دو کیا کرتا ہے؟ برابر ایسا رہتا ہے یا بس ہلتا ڈلتا رہتا ہے. تو زمین تو ویسے ہی ہے پانی کے اوپر, تو ہلتا ڈلتا رہتا ہے زمین. اس وجہ سے اللہ جل جلالہ کیا اس کو جو ہے پہاڑ کو دے کر کے وہ کیلا مار دیا. بھائی کیلا مار دیا تو کیا ہے کہ یعنی اس کا ایک سر ہے, کیلا جو ہے اس کا سر, یعنی زمین کے اوپر دیکھتے ہیں ہم وہ کیا ہے؟ سر ہے, اور اندر جو ہے اصل پہاڑ اندر نیچے ہے. جس کا سر اتنا موٹا ہے تو اس کے نیچے کتنا بڑا ہے؟ کیلا جتنا بڑا ہوتا ہے
یہ چھوٹا ہے جو اس کا سر چھوٹا ہے، ہاں یہ ہے شاید یہ ربع انچ ہے، ہاں 1 انچ کا جو اس کا تھوڑا موٹا ہوگا، 2 انچ کا جو ہوگا اس کا اور تھوڑا موٹا ہوگا، 3 انچ کا اس کے اوپر جو پراگ ہوتا ہے پریگ ہوتے ہیں تو اس کا اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کا موٹا اس کا سر اتنا موٹا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ایسے ہی جتنا نیچے بڑا ہوتا جائے گا اس کا سر تھوڑا بڑا ہوتا جاتا ہے نا. بھائی ٹھیک پہاڑ کو اللہ جل جلالہ ایسے ہی بنایا ہے. تو انسان کو اللہ جل جلالہ یہ ساری چیزیں اللہ جل جلالہ بنایا انسان کے لیے. اور انسان یہ قرآن جو کہہ رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ قرآن کو پیش کیا تھا آسمان کے اوپر، زمین کے اوپر، پہاڑ کے اوپر، یہ ساری بڑی بڑی مخلوقات ہے، لیکن سب نے فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا أَبَيْنَا ابا یا ابا انکار کرنا. ابا یا ابا کا معنی انکار. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، ہاں کہ اس کے بوجھ اٹھائے تو انکار کر دیا. یہ سارے مخلوقات انکار کر دیا. انکار کیوں کیا؟ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، کہ اس کے بوجھ اٹھانے کی ذمہ دار طاقت ان میں نہیں ہے، ڈر گیا. اشفقنا منها یعنی ڈر گیا اس سے، یعنی اس کے بوجھ اٹھانے سے، کہ نہ جانے اس کے جو حکم اللہ جل جلالہ جب پیش کیا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی فضیلت بھی پیش کی ہے، اور اس کو چھوڑنے کے لیے جو اس کے بعد سزا بھی وہ بھی پیش کیا ہے. اس کی ذمہ داری ادا کرنے کے اوپر جو اجر و ثواب ہے وہ بھی پیش کیا، اور اس کی ذمہ داری کو جو ٹھکرائے گا یعنی ادا نہیں کر پائے گا اس کے لیے کیا عذاب ہے وہ بھی پیش کیا. جب دیکھا کہ نہیں ہماری بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری اٹھا سکیں گے تو کیا ہے کہ انکار کر دیا، ڈر گیا کہ ہم ذمہ داری اٹھا نہیں پائیں گے. مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، نہیں، اللہ سے یہ پروردگار ہمارے اندر وہ طاقت نہیں کہ یہ اس کی ذمہ داری ہم اٹھا سکیں. ہاں اے پروردگار اس کی ذمہ داری اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے. لیکن انسان ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس قرآن کی اس دین کی ذمہ داری اٹھا لیا ہے، اٹھا لیا ہے ذمہ داری. ارے بھائی جب ذمہ داری لیا ہے تو نبھانا ہے نا. ذمہ داری لیا ہے تو ذمہ داری لیے تھے کون لوگ؟ انبیاء کرام علیہ السلام. صحیح ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اس کی ذمہ داری لیے تھے، ہے نا. انبیاء کرام علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر کے آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اس کے بعد یوسف علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد ایسے ایک بعد دیکھ رہے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، سارے جو ہے. یہ قرآن پاک میں جتنے انبیاء کرام کے واقعہ موجود ہیں اور جتنے قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں. یہ قرآن پاک کے اندر صرف کتنے انبیاء کا واقعہ ہے؟ صرف اور صرف 25. لیکن انبیاء کرام کتنے تھے؟ کم و بیش 1.25 لاکھ. 1.25 لاکھ نبی تھے، ہاں تو ان میں سے صرف 25 نبی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. لیکن باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی ذمہ داری نبھایا کہ نہیں نبھایا بھائی؟ ہاں تمام انبیاء علیہ السلام اپنی ذمہ داری پوری کی پوری نبھایا تھا. ہاں کسی نے بھی کوئی قصور نہیں چھوڑا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام ذمہ داری لیا ہے، ذمہ داری پورا بھی کیا ہے. اور جو امت اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اللہ جل جلالہ اس کو دنیا میں کیا کر دیا بھائی؟ جو امت اس ذمہ داری کو، تو ہر امت جب انبیاء کرام لیا ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام